ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. اے ایمان والو، تمہاری آپس میں شہادت گواہی اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی شخص پر موت کا وقت آئے، حین الوصیہ، وصیت کے وقت، اثنان ذوا عدل، دو بندوں کی شہادت ہے جو عدل والے ہیں، انصاف والے ہیں، منکم، جو تم میں سے ہیں یعنی مسلمان ہیں، او آخران من غیرکم، یا تمہارے غیر سے دوسرے دو بندے، یعنی اگر مسلمان نہیں مل رہا ہے اس وقت تو غیر مسلم دو بندے عدل اور انصاف والے، ان کو بھی تم گواہ بنا سکتے ہو. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کرو، فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، اور تمہیں موت والی مصیبت صدمہ آ پہنچے، تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ، تم ان دونوں کو روک لو جنہوں نے گواہی دی ہے یا جو گواہ بنائے گئے ہیں، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، پس وہ دونوں اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو جائے، لا نشتری بہ ثمنا، اور وہ یہ بھی ساتھ کہیں گے جب قسم اٹھائیں کہ نہیں ہم خریدتے اس کے ساتھ کوئی قیمت، یعنی کوئی دنیاوی فائدہ لالچ ہمیں نہیں ہے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوگی جس کو ہم اس شہادت سے فائدہ پہنچا رہے ہیں، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور یہ بھی کہیں گے کہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپا نہیں رہے، إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ، اگر ہم ایسا کریں تو ضرور ہم گناہگار لوگوں میں سے ہو جائیں گے. فَإِنْ أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اگر تمہیں اس بات کی اطلاع مل گئی کہ ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے، یعنی جھوٹی گواہی دے دی ہے، فآخران یقومان مقامہما، تو دوسرے دو بندے ان کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جن کا حق مارا گیا ہے، فیقسمان باللہ، پس وہ دونوں اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں گے، لا شہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، وما اعتدینا، اور ہم نے کوئی زیادتی بھی نہیں کی، ان اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسا کریں گے تب ہم ظالم لوگوں میں سے ہو جائیں گے. ذالک ادنا، یہ چیز، یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے، ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ وہ شہادت کو صحیح طور پر ادا کریں، او یخافوا، یا وہ ڈریں، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان کی قسموں کو ان کی قسموں کے بعد جو ہے رد کر دیا جائے گا. واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالی فاسق نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 106، 107 اور 108، تین آیات میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے. ان تینوں آیات میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے جو مسئلہ انتہائی اہم ہے. مسئلہ ہے شہادت کا. شہادت کا معنی کیا ہے؟ گواہی دینا، کسی کے حق میں گواہی دینا یا کسی کے خلاف گواہی دینا، اس کو کہتے ہیں شہادت دینا. اب یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے گواہی میں جھوٹ بولا تو جس کا حق ہے وہ مارا جائے گا، قاضی اور جج جو ہے وہ دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دے گا، اور فیصلہ جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ قاضی اور جج جو ہوتا ہے اس کو خود علم نہیں ہوتا کسی بھی واقعہ کا، اس نے شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے اپنا کوئی فیصلہ لے کر، اور وہ اپنی زبان میں بڑا تیز ہوتا ہے، اور اپنی تیز زبان کی وجہ سے وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، جھوٹ بول دیا، جھوٹی گواہی دے دی، قسم اٹھا دی۔ اب جج جو ہے یا قاضی جو ہے وہ دل کو نہیں جانتا ہوتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ واقعی حقیقت بیان کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ آج تک کوئی آلہ ایسا پیدا نہیں ہوا، ایجاد نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی بندے کی غلط بیانی کی وجہ سے، جھوٹی گواہی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں تو وہ اپنے لیے حلال نہ سمجھے کہ دیکھو جی میں نے عدالت سے فیصلہ کروا لیا، میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، اس چیز کو وہ دلیل نہ بنائے، عدالت کے ظاہری فیصلے کو وہ دلیل نہ بنائے۔ کیوں؟ جھوٹ بول کر فیصلہ کروایا ہے، جھوٹی گواہی دے کر فیصلہ کروایا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کر فیصلہ کروایا ہے، اب وہ کہے میرے لیے حلال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہوگا، چاہے لے لے چاہے چھوڑ دے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر پیارے پیغمبر کی عدالت بھی ایک فیصلہ کرتی ہے اور اس کے پیچھے جھوٹ ہو، وہ فیصلہ اس کے لیے دلیل نہیں بنتا، کیونکہ اس کا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے جھوٹے گواہ پیش کر کے یہ فیصلہ اپنے حق میں کروایا ہے، میں نے جج کو پیسے دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروایا ہے، تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ آج کل یہ کام بڑا چل رہا ہے، آج کل یہ کام بڑا چل رہا ہے، کیونکہ آج کل عدالتیں ہی ایسی ہیں، جج ہی ایسے ہی ہوتے ہیں جو بک جاتے ہیں، پیسے پر بک جاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشوں کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں اور اپنے ضمیر اور حق اور انصاف کے خلاف فیصلہ کر جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ، آپ نے فرمایا القضاۃ ثلاثۃ، قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایک وہ قاضی جس نے حق کو پہچانا اور حق کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ فرمایا دو قاضی جہنم کے اندر جائیں گے اور ایک قاضی جنت میں جائے گا۔ جنتی قاضی کون ہے؟ فرمایا جس نے حق کو پہچانا اور حق کے مطابق فیصلہ کر دیا، وہ جنتی ہے۔ فرمایا دو قاضی جو ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے، ایک وہ جس نے حق کو دیکھا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، وہ دلائل ہی نہیں دیکھتا، دوسرے بندے کی بات ہی نہیں سنتا، فیصلہ کر دیتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا وہ قاضی فرمایا جس نے حق کو جانا، دلائل کو دیکھا، شہادتوں کو دیکھا، لیکن ان کے خلاف فیصلہ کر دیا، جان بوجھ کر حق کو جانتے ہوئے حق کے خلاف فیصلہ کر دیا، فرمایا یہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔
ثابت ہوا کہ جو عہدہ ہے قضا ہے یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کے خون کے فیصلے ہوتے ہیں، قتل کے فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کے مال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اگر شہادت غلط دے دی جائے اور اگر قاضی ہی جو ہے وہ اپنے ضمیر کے خلاف فیصلے کرنے شروع کر دے تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ انصاف کہاں سے پھر ملے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، اور جو لوگ کسی وقت جب ان کی ضرورت پڑے گواہی کی اور شہادت کی اور اس کو وہ چھپاتے ہیں یا اپنی زبان میں ہیر پھیر کر کے بات کو بدلتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اکبر الکبائر، کبیرہ جو گناہ ہیں ان میں جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الذنب، اخبرنا یا رسول اللہ ان اکبر الکبائر، ہم نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے اکبر الکبائر، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، جو بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ ہیں، ہم نے ان کے متعلق آپ سے سوال کیا۔ صحابہ کرام کیوں سوال کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ صحابہ کرام اس لیے گناہوں کے متعلق سوال کرتے تھے تاکہ ہم گناہ نہ کریں، اس گناہ سے ہم بچ جائیں، لیکن ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ گناہ ہے، پھر ہم بڑے شوق سے گناہ کرتے ہیں۔ سو آپ قرآن مجید پڑھیں یا احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس طرح کے بڑے سوالات مل جائیں گے کہ صحابہ کرام منکر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، گناہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک روایت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کان الناس یسألون عن الخیر، لوگ اللہ کے رسول سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، نیکی کے بارے میں پوچھتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ أَقَعَ فِيهِ، میں اللہ کے پیارے پیغمبر سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، شر کے بارے میں، شر کا معنی گناہ، بدی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں، اگر مجھے شر کا پتہ ہوگا تو میں شر سے دور رہوں گا۔ یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں آیا ہے۔ صحیح مسلم میں نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی اسی متعلق ہے، وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاسم و حسن الخلق، میں نے پیارے پیغمبر سے گناہ اور حسن اخلاق کے بارے میں سوال کیا، گناہ کے بارے میں بھی سوال کیا کہ گناہ کیا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاکا فی صدرکا وکرہتا ان یطلع علیہ الناس، گناہ کی آپ نے تعریف کر دی ہے، تعارف، پہچان کروائی ہے کہ یہ گناہ ہوتا ہے۔ اور کیا آپ نے تعریف کی؟ فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، تیرا دل بھی کہے کہ تو نے یہ غلط کیا ہے، تیرا ضمیر بھی تجھے ملامت کرے کہ یا بندے تو نے یہ غلط کام کیا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ انسان کا ضمیر بھی انسان کو فیصلہ دیتا ہے، انسان کا ضمیر
انسان کو فیصلہ دیتا ہے کہ بندے تو نے یہ کام کر تو لیا لیکن ہے تو غلط، ہے گناہ۔ والاسم ما حاک فی صدرک، جو چیز تیرے دل میں کھٹکا پیدا کرے، تیرے اطمینان کو ختم کر دے، چاہے تجھے دیکھنے والا کوئی نہ ہو، چاہے تجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، کہ مجھے کون پوچھے گا اگر میں یہ گناہ کر لوں گا، یہ کام میں کر لوں گا، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ لیکن بھائی جو تیرے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹکڑا لگا دیا ہے، ایک آلہ لگا دیا ہے، ضمیر، دل کی آواز، وہ تو آپ سے الگ نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی آپ اس کو غلط پڑھا سکتے ہیں۔ انسان کا دل اس کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کا دل اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کا دل جو ہے غلط فیصلہ کر دے۔ آپ اس کو سمجھائیں، آپ اپنے دل کو نہیں سمجھا سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دل کے متعلق فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سارا جسم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، فرمایا وہ دل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے، اپنے دین پر ثابت کر دے، قائم کر دے، کیونکہ دل انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ دلوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ دل ہوتا ہے نا، یہ جسم کے سارے اعضاء کا سردار ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، جو یہ فیصلہ کر دے پھر باقی جسم اس کو مانتا ہے۔ سو ہم جو چیز دیکھنا چاہیں، سب سے پہلے تو اس کا فیصلہ ہمارا دل کرے گا نا، کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں، پھر وہ ہماری آنکھیں وہ دیکھتی ہیں۔ پہلے دل نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ دیکھوں۔ اگر آپ کچھ سننا چاہتے ہیں تو آپ کا دل پہلے فیصلہ کرے گا اور آپ کے کان سنیں گے۔ آپ کچھ کھانا چاہتے ہیں، کس نے فیصلہ کرنا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا؟ دل نے فیصلہ کرنا، پھر آپ کھائیں گے۔ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ دل نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایک ارادہ پیدا ہوگا، تب آپ نے اس کی طرف سفر کرنا ہے۔ تو یہ دل جو ہے یہ تمام جسم کے اعضاء کا سردار حصہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو 3 دفعہ دھویا گیا۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ دھویا گیا، شق صدر کیا گیا۔ ایک دفعہ جب آپ اپنی دائیا حلیمہ کے پاس تھے، ایک دفعہ جب پہلی وحی آئی، جبریل امین پہلی وحی لے کر آیا اس وقت، اور تیسری بار جب آپ معراج پر گئے۔ آپ کے دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ کیوں دھویا گیا؟ اس لیے کہ دل کی جو پاکیزگی ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اگر انسان کا دل ہی ناپاک ہے، اس کے اندر پلیدگی ہے، بے ایمانی ہے، تو کام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنے معاملات صحیح معنوں میں سر انجام نہیں دے سکتا۔
انسان صحیح معنوں میں عدل اور انصاف نہیں کر سکتا، انسان اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا، انسان صحیح طور پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کر سکتا جب تک انسان کا دل ٹھیک نہیں ہوتا، دل صاف نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کے دل کو 3 بار دھویا گیا کہ اس میں اب شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ نے اب اللہ کی ہی بات ماننی ہے، آپ نے شیطان کی بات نہیں ماننی، آپ نے دنیا کو خوش نہیں کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ جو مرضی ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے صحابہ کرام نے گواہی دی ہے۔ کیا گواہی دی ہے؟ اللہ ادى الامانہ وبلغ الرسالہ ونصح الامہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور بلغ الامانہ، جو امانت آسمان سے آئی تھی وہ امانت اللہ کے پیارے پیغمبر نے لوگوں کے حوالے کر دی۔ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے امت کی خیر خواہی کر دی ہے، امت کو خیر اور شر سے آگاہ کر دیا گیا، امت کو توحید اور شرک سے آگاہ کر دیا گیا، امت کو حلال اور حرام سے آگاہ کر دیا گیا، امت کو اللہ کے حق سے آگاہ کر دیا گیا، حقوق العباد سے بھی آگاہ کر دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں پیارے پیغمبر نے امت تک پہنچا دی ہیں اور صحابہ کرام نے آپ کے حق میں یہ گواہی دے دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے مجمع، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں تھا، 1,44,000 عام طور پر اندازے کے مطابق صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اتنے لوگ تھے کہ مکبر کھڑے تھے، کیونکہ آپ کی بات تمام لوگ نہیں سن رہے تھے تو مکبر بنائے گئے۔ آپ ادھر سے کوئی بات کرتے، پھر وہ بندہ بات سنتا، وہ آگے پہنچاتا، کیونکہ اس دور میں سپیکر نہیں تھے۔ اس طریقے سے آپ نے امت کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور امت سے پوچھا، اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، کل قیامت والے دن اللہ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں کہ تمہارے پاس ایک اللہ کے رسول آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس اللہ کے پیغمبر نے تم کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو تم کیا کہو گے؟ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے یک زبان ہو کر، یک سو ہو کر، ایک بندہ بھی اختلاف کرنے والا نہیں تھا، سب نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہی گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الحج باب خطبہ بیمینا۔ میرے عزیز بھائیوں، جب یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کی شہادت اور دلوں کی صفائی اور طہارت کا ذکر کیا ہے، تو اس دل سے ایک شہادت کی دی جاتی ہے، اور وہ شہادت اگر درست نہ ہوئی تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے بھی خیانت کر رہے ہیں، اور آپ جس کے خلاف شہادت دے رہے ہیں آپ اس کا بھی حق مار رہے ہیں، اور آپ معاشرے کے اندر بگاڑ اور فیصلہ اور ظلم پھیلا رہے ہیں، لڑائی اور فساد کروانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی جھوٹی گواہی سے ظلم ہوگا، فساد پھیلے گا، لڑائیاں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اکبر الکبائر کیا ہیں، ابن مسعود نے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے پہلے نمبر پر جو گناہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا ہے، کبیرہ گناہ کئی سارے ہیں، ایک نہیں ہے، تو جو کبیرہ گناہ ہیں 100 ہوں گے یا 500 ہیں یا 1000 ہیں مثال کے طور پر، ان کبیرہ گناہوں کی جو فہرست ہے 1000، ان 1000 میں سے سب سے چوٹی کا گناہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یہ سب سے پہلا بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اور جیسے ہی یہ بڑا گناہ ہے ویسے ہی اس امت میں یہ شرک تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، کیونکہ شرک ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ جب انسان اس کا ارتکاب کر لیتا ہے تو شیطان اس سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ اب شیطان اس کو نماز سے نہیں روکے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے جب غیر اللہ کو ماتھا ٹیکنا ہے تو نماز تو ضائع ہو جائے گی، مجھے کیا ضرورت ہے نماز روکنے سے۔ جب یہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا تو اس کے روزے ختم، اس کے صدقات ختم، اس کے حج ختم، اس کے عمرے ختم، اس کی تسبیحات ختم، اس کا یتیموں کا سہارا بننا ختم، بیواؤں کا آسرا بننا ختم، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ شیطان صرف ایک ہی ٹیکہ لگاتا ہے، ایک، اور یہ زہر کا ٹیکہ ہے، یہ زہر کا ٹیکہ ہے۔ جب زہر کا ٹیکہ لگ جاتا ہے نا بندہ پھر بچتا نہیں، اس کو اور کسی ٹیکے کی ضرورت ہے مارنے کے لیے۔ جب ایک ہی ٹیکہ شیطان نے زہریلا لگا دیا تو آپ کی ساری عبادت ختم۔ اب اس کو یہ روکنے کی کوئی ضرورت نہیں، بھائی نماز نہ پڑھ، روزے نہ رکھ، حج نہ کر، زکوٰۃ نہ دے، غریبوں کے کام نہ کر، بھائی جو مرضی کر، جو مرضی کر۔ جب غیر کے در پر تمہیں جھکا دیا اس نے، پھر جو مرضی کرتے رہو، فارغ ہو۔ نمبر 2، حقوق الوالدین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر کبیرہ گناہ کون سا بیان کیا؟ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آج اس بارے میں بھی ہم لوگ بہت کوتاہی کر رہے ہیں کہ والدین کا ادب اور احترام اور ان کی جو اطاعت ہے، جو ان کی فرما برداری ہے، ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ آج کے دور میں اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے ادب سے پیش آتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کو خوش اور راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ وگرنہ اکثر گستاخ ہیں۔ آپ کسی بابا جی سے بیٹھ کر تھوڑا 5 منٹ اس کو دینا ذرا علیحدگی میں، روئے گا، اپنی اولاد کے بارے میں روئے گا، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ اس کا یہی جھورا ہے۔ کسی بابے کے پاس بیٹھ جاؤ جس کی اولاد بڑی نیک ہو، اس کے پاس بیٹھ جاؤ، وہ بیچارہ یہی شکوہ کرتا نظر آئے گا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میری بیٹی میری بات نہیں مانتی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے، آپ قرآن کو مانتے ہیں، آپ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا قرآن اور حدیث میں والدین کی اتباع، پیروی، ان کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں آیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا۔ ہاں یہ بات ہے کہ والدین کی اطاعت جو ہے
وہ اس حد تک ہے کہ جب تک آپ کے والدین آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، شریعت کے خلاف آپ کو حکم نہیں دیتے، تو پھر آپ نے ان کی اطاعت ہی کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا شہادت الزور۔ شہادت الزور جو ہمارے آج کے موضوع کی دلیل ہے کہ آپ نے تیسرے نمبر پر فرمایا شہادت الزور، اکبر الکبائر جو ہیں ان میں سے تیسرے نمبر پر جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دینا، صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے جب آپ یہ فرما رہے تھے، اور جب شہادت الزور کی باری آئی تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، ٹیک چھوڑ دی، اور کیا فرمان لگے، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور۔ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، بار بار، یعنی آپ بار بار یہ فرما رہے تھے الا و شہادت الزور، لوگوں جھوٹی گواہی سے بچ جاؤ، لوگوں جھوٹی گواہی سے بچ جاؤ۔ یہ کلمہ، جملہ آپ بار بار فرما رہے ہیں، لوگوں جھوٹی گواہی سے بچ جاؤ۔ صحابی کہتے ہیں یا لیتنا سکتا، ہمیں ترس آ گیا، کاش کہ اللہ کے رسول آپ خاموشی ہو جائے۔ اتنی بار آپ نے کہہ دیا اور کہتے ہی جا رہے ہیں، لوگوں جھوٹی گواہی دینے سے بچو، لوگوں جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ آپ نے اس جملے کو بار بار تکرار کے ساتھ ذکر کیا۔ کیوں؟ اس کی اہمیت کو واضح کرنا تھا، اس کی قباحت کو واضح کرنا تھا کہ جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو اس جو مضمون ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے گواہی کا ذکر کیا ہے کہ گواہی سچی دینی چاہیے اور جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے۔ جو لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں وہ گناہگار ہیں اور وہ فاسق ہیں، اور وہ عدل کے مرتبے سے گر جاتے ہیں، وہ عادل نہیں رہتے، وہ عادل اور منصف نہیں رہتے، کیونکہ ثابت ہو گیا کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور محدثین کا بھی قاعدہ اور قانون ہے کہ جو راوی جھوٹ بولتا ہے اس کی روایت مردود ہے، اس کی روایت کو محدثین رد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اگر یہ عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے تو یہ حدیث کے بارے میں بھی جھوٹ بولے گا، لہذا محدثین نے اس کو ترک کر دیا کہ جھوٹے بندے کی حدیث نہیں لینی بھائی، جو مرضی ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کی بات کہنے کی عمل کی توفیق۔